وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 232 اور 233. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 232. لفظی ترجمہ: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، وَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ. سامعین کرام، میں ایک بات نوٹ کرا دوں کہ مضمون مشکل نہیں ہے اور آسان ہے، تو اس لیے میں لفظی ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی بیان کروں گا اگر ضرورت ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں نہ روکو، عدت کے بعد انہیں روکو نہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے تجویز کردہ خاوندوں سے. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں. یعنی ایک عدت پوری ہو گئی عورت کی اور پھر جو ہے ان کو اس کے گھر میں نہیں روکنا چاہیے عدت کے بعد.
یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ ذالکم ازکی لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی یہ طریقہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس میں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں جو مضمون چلا آ رہا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا نام لیا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ کر دوں کہ یہ معاملہ جو ہے تمام معاملات زندگی کے تمام معاملات میں حسن سلوک اور اچھے اخلاق کو اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اسلام جو ہے دیکھیں یہ ایک تو ہے امن کا مذہب، دوسرا جو ہے اسلام کا جو بنیادی دیکھیں فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو جس سے دوسرے مسلمان جو ہیں اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون، یعنی آپ کو میں نے ترجمہ بتا دیا۔ تو اسلام تو امن کا مذہب ہے اور اخلاق کا مذہب ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ہمیں تو دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہے، اس کے جو منہ میں آئی یعنی یعنی یہ کہہ دیتا ہے، یعنی انسان بات کرتے ہوئے بسا اوقات تو حالات کا جبر جو ہے وہ اس کو خاموش کرا دیتے ہیں، حالات کا جبر۔ لیکن اگر حالات کا جبر نہ ہو اور انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو خود مختار ہو یا اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی پوزیشن دی ہو تو وہ اکثر جو ہے اخلاق سے گرے ہوئے یعنی گری ہوئی بات کو اپناتا ہے، یعنی اخلاق سے کام نہیں لیتا۔ مثال کے طور پہ ایک والد ہے، والد کی میں بات کروں، خاتون خانہ خوش ہو جائیں کہ اس کا میں نے نام نہیں لیا، باپ ہے وہ اگر وہ کہتا ہے کہ کما میں رہا ہوں، سارے لوگ جو ہیں میرا کمایا ہوا کھا رہے ہیں، میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو وہ ایک حاکمانہ رویہ اختیار کر لیتا ہے گھر میں، بسا اوقات اپنی اولاد کو بھی اپنی رعایت تسلیم کرتا ہے، یعنی سمجھتا ہے، اور پھر عموماً ایسے تو دیکھا گیا ہے، اور بیوی پہ بھی اپنا حکم جتلانے کی کوشش کرتا ہے، ایک قسم کا جو وہ اس پہ خرچ کر رہا ہے وہ احسان کے طور پہ کرتا ہے۔ دیکھیں بیوی کو اگر آپ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، یہ کوئی شادی جو ہے یہ کوئی مزدوری اور اجر کی بات نہیں ہوتی، یہ تو اب یہ ہے نا کہ آپ اس کے یعنی وہ بیوی کا یعنی ظاہر ہے کہ وہ متاع جو ہے جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں وہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے، بیوی کو دینا جو ہے لازم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کھانے اور کپڑے کا خیال رکھنا۔ تو بسا اوقات میاں جی جو ہیں وہ ایک تفاخر میں آ جاتے ہیں کہ ساری کمائی تو میں کر رہا ہوں اور میری وجہ سے یہ بیوی آرام میں ہے، تو اس کے لہجے میں ایک سختی آ جاتی ہے۔ اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جیسا کہ آج ہم، یعنی اس میں کوئی زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آج کا معاشرہ جو ہے وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو لہٰذا آپ دیکھ لیں اپنے معاشرتی جو اخلاق، یہ اخلاق باختہ معاشرہ ہے، اور جس طریقے سے خاندانی مسائل آ جاتے ہیں، بیوی گھر میں آتے ہی وہ طلاق کا بسا اوقات مطالبہ شروع کر دیتی ہے، یا خاوند جو ہے بات بات پہ عورت کو دبا کے رکھتا ہے اور جھڑکیاں دیتا ہے، باتیں سناتا ہے، بسا اوقات گالم گلوچ ہو جاتی ہے، یا خاوند مبارک جو ہیں وہ تیش میں آ کے بیوی پہ ایک تھپڑ جڑ دیتے ہیں اس کو، یعنی یہ دیکھیں یہ آپ انسانیت کی
توہین کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور نامناسب انداز میں اس سے پیش آتا ہے تو یہ آپ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ ہر انسان جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، مرد ہو عورت ہو، یہ قابل احترام ہے۔ یہ یعنی آپ انسان کو تو اس کا رتبہ آپ کو جاننا چاہیے۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ اور بالکل صحیح بات ہے کہ انسان کا چہرہ جو ہے یہ اللہ کے نور سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب جو اللہ کی مخلوق ہے آپ اس کے ساتھ یعنی ایک آمرانہ رویہ رکھتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں، دیکھیں یہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کو اگر آپ محسوس کریں نا، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھیں اس آیت میں بہت گہرا مضمون ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہر جو اس میں بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اب دیکھیں یہ وعظ و نصیحت کس پہ اثر کرے گی؟ اس آیت میں ایک نقطہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت جو ہے اثر اس پر کرے گی یا اس کے لیے نصیحت ہے؟ یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ اپنے نئے سننے والوں سے مخاطب ہوں کہ اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس لیے بھجوایا ہے یا جو آپ کا مقصد پیدائش ہے اس پر آپ غور کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کے لیے تیاری کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ ایمان باللہ کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ایمان باللہ اور رسول ہے، ایمان بالرسول ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ نصیحت ان کے لیے نہیں ہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو خاندانی خانگی نظام ہے یہ بگڑا ہوا ہے۔ خاوند ہمیشہ جو ہے وہ یعنی اپنے ناجائز روب داب رکھتا ہے عمومی طور پہ، اور جو اس کے ساتھ شریک حیات ہے اس کو ناجائز طور پہ خفا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتا ہے نادانستگی میں، ایسے رویے رکھتا ہے جو بیوی کی دل شکنی کے مترادف ہوں۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط کون کرے گا؟ یہ بات نوٹ کر لیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن میں ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ قرآن سے ہدایت لینا یہ ہم نہیں چاہتے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتے، پھر قرآن کے مطابق قرآن تو کتاب ہدایت کے طور پہ ہم نے اس کو پڑھنا تو چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی آپ مجھے نہیں بتا سکتے آج کا معاشرہ کہ قرآن سے کتنا واقف ہے۔ تو صدیاں ہو گئیں سامعین کرام، صدیاں ہو گئیں، اور کہ ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ دنیا کو بنا لیا ہے اور ایک تغافل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارے دل فارغ ہیں، اور جو مومن ہے وہ تو ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد رکھنے والی چیز ہوتی ہے، اللہ کو یاد رکھنے والی ہستی ہوتی ہے۔ لیکن یعنی اس وقت جو پوزیشن ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے، اور یعنی ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو من چاہی زندگی ہے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ مضمون جو ہے اصل میں یہاں پہ مردوں کے لیے ہے، اور مردوں کے لیے ہے تو میں مردوں ہی کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلے تو آپ کو ایمان باللہ، دیکھیں ایک اچھی دنیا اور کامیاب آخرت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین کر لیں، ایسا یقین کہ بالکل وہ دل سے یقین،
پھر آپ کی زندگی یقیناً بدل جائے گی، آپ میں صفت تقوی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کام خراب ہے سامنے کرام۔ آپ کی دنیا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آپ خوش نہیں رہیں گے، خوشحال زندگی آپ گزار ہی نہیں سکتے۔ ظاہری طور پہ اگر آپ نے بہت سے یعنی قہقہے لگا لیے یا لوگوں کو ہنس کے دکھا دیا، لیکن اندرونی طور پر آپ پریشان ہی رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ ستھرا ہے اور پاکیزہ ہے۔ اب دیکھیں پاکیزگی اور تزکیہ یہ جو ہے یہ کس وقت پیدا ہوتا ہے انسان؟ طہارت، اور طہارت نہ صرف ظاہری بلکہ اندرونی طہارت، روحانی طہارت اور روحانی تزکیہ، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ان آیت میں یہ فرما رہے کہ تم ظاہری طور پہ اگر میرے احکامات کی پرواہ کرو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ تمہاری روحانی صفائی، تزکیہ اور پاکیزگی کے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں اطہر کے لفظ ہیں، پاکیزہ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ظاہری پاکیزگی تو اس میں یہاں مراد نہیں ہے، یا ظاہری جو ستھرا رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک مرد ہے وہ فرعون بنا ہے اپنی بیوی کے لیے، تو اگر وہ بہت پاک صاف رہتا ہے اور ظاہر میں بڑے اچھے اور اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں، ہم تو غور نہیں کرتے نا، مسئلہ سارا یہ ہے۔ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے تو پھر اس سے پھر غلطیوں پر غلطیاں، آپ ساری زندگی جو ہے آپ غلطی میں گزار دیتے ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی یہ آپ کو حاصل کرنی ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، نفس کو خواہشات سے روکا۔ اب دیکھیں یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ تزکیہ نفس سے ہے۔ تو تزکیہ نفس جب آپ کا ہو جائے گا، یعنی اور وہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہوگا اور یوم آخرت پہ ہوگا، پھر آپ کو پرواہ ہوگی، آپ محتاط ہو جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زندگی اللہ کے احکامات کے خلاف گزار دوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ بات جو ہے یعنی آپ کو یہ بات نوٹ کرنی ہوگی کہ میں زندگی کا سٹائل میرا کیا ہے اور میں کس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں یا رہی ہوں۔ تو اس میں دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بات بھی بڑی یعنی پتے کی بات ہے۔ اصل میں تو صورتحال ایسی ہے آج کل کے معاشرے کی، آج کل کے لوگوں کی، مرد ہوں خواتین ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور جو ہمارا آج کل کا رویہ ہے سامنے کرام، وہ ہم کھلے طور پر اپنے یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ آج کا معاشرہ پاکستان کا کھلے طور پہ علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی، رسول کے طریقے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ اور معاذ اللہ ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ رسول جانتے ہیں معاذ اللہ اور نہ اللہ جانتا ہے معاذ اللہ۔ یعنی یہ ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن زبان قال سے آپ جو کچھ بھی گئے، لیکن اصل جو ہے وہ تو آپ کا زبان حال ہے۔ قال اور حال میں بڑا فرق ہوتا ہے، قال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل چیز جو ہے حال ہے۔ بہرحال آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا کہ قرآن ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سامعین کرام۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین، 2 سال پورے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے،
تو اس کو چاہیے کہ 2 سال جو ہے وہ پورے کرے۔ وعلی المولود لہو، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر رزق ہن، ان کا کھانا ہے اور ان کا لباس ہے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی یا نہیں دی جائے گی لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ لا تضار والد بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے گا ماں کو اس کی بچے کے سبب۔ ولا مولود لہ، اور نہ اس کو نقصان پہنچایا جائے گا جس کا بچہ ہے اس بولدہ، اس کے بچے کے سبب۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ فإن ارادہ فصالا، اور اگر وہ دونوں، فإن ارادہ، اگر وہ دونوں چاہیں، فصالاً دودھ چھڑانا، عن تراد منہما، آپس کی رضامندی کے ساتھ، و تشاور، اور باہم مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وإن اردتم، اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کہ دستور کے مطابق تم ان کے حوالے کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ مضمون بھی سامعین کرام تھوڑا سا اس کو میں بتا رہا ہوں تھوڑی سی تفصیل کے طور پہ۔ اس میں مضمون کیا ہے کہ دیکھیں یہ معاشرتی مضامین ہیں اور ایسے حالات، اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ دین ہمارا مکمل ہے، اور دین اصل میں یہ ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ہم نے تو دین کو خارج کر دیا ہے اپنی عام زندگی سے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ دین کی ہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن طلاق کے مسائل ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو صحیح طریقے سے نہیں معلوم۔ طلاقی کے کیا، نہ روزے کے معلوم ہے، نہ حج کے معلوم ہے، نہ زکوٰۃ کے صحیح طریقے سے معلوم ہے، نہ نماز کے معلوم ہے۔ اصل میں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، اصل میں ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ بہرحال یہ تو قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں آ رہا ہے، لیکن یہ مضامین صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں صحیح طریقے سے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ہمارا تو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ یوم آخرت پہ ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل میں ہماری رہنمائی جو ہے وہ شیطان اور نفس کر رہا ہے، اور یہ معاشرہ بس لوگوں کی طرح رہو جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آج کل یہ فیشن ہے، آج کل وہ فیشن ہے، بس لوگوں کی طرح کرو، یہ غلط بات ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر جن کا ایمان ہے ان کے لیے احکامات ہیں۔ بہرحال آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اب یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب خاوند اور میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے، عورت اپنی رضاعت یہ عدت پوری کر لیتی ہے، اس میں اگر اس کا بچہ ہے نوزائیدہ، مثال کے طور پہ جو طلاق ہو گئی، بیوی جو ہے حمل تھا اور حمل کے طلاق کے دوسرے مہینے جو ہے عدت، بچہ ہو گیا اور عدت اس کی پوری ہو گئی۔ اب یہ دودھ پلانا جو ہے، بچہ جو ہے باپ کا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، شریعت کے حساب سے بچے باپ کے ہوتے ہیں، اور اب عورت اگر یہ میاں بیوی جو طلاق یافتہ ہیں آپس میں یہ بچے کو دودھ پلانا چاہیں باہم مشورے سے تو پلا سکتے ہیں، اور یعنی آپس میں مشورے کے ساتھ، لیکن اس میں باپ کو
جو طلاق یافتہ بیوی ہے اس کو کھانا مال و متاع جو ہے نان نفقہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں رزقہن و کسوتہن، یہ دیکھیں نان نفقہ جو ہے یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ نان نفقہ جو ہے کھانا اور اس کا لباس جو بھی ہے تو یہاں تک محدود ہے۔ بیوی کو نیا ڈیزائن آ گیا یا فیشن بدل گیا، اب نئے فیشن کے کپڑے دلانا شوہر پر لازم نہیں ہے، یا کہیں سیر سپاٹے پہ کو لے جانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو شریعت نے وہ کیا ہے یہ ضروریات زندگی لازم ہیں شوہر پر بیوی کے لیے۔ تو بہرحال یہ رزقہن و کسوتہن میں نے آپ کو کہا۔ تو اب یہ طلاق یافتہ میاں بیوی جو ہیں، جو سابقہ بیوی ہے اس کے حمل تھا، وہ بچہ ہو گیا، اب اس کی جو ہے یعنی 2 سال مدت رضاعت ہوتی ہے۔ بیوی اگر چاہے تو ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں تقاضا یہ ہے کہ بیوی کو یعنی ٹھیک ہے اس کو دودھ پلائے، یعنی میاں بیوی اگر راضی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ طلاق یافتہ میری بیوی جو ہے یہ بچے کو اپنے پاس رکھے، اور اسے رضاعت دوران رضاعت جو ہے خرچہ جو بیوی کا ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، ان آیت میں یہ مضمون ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی میاں اگر غریب ہے تو بیوی زیادہ کا تقاضا نہیں کر سکتی، لیکن شوہر اگر امیر ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ کھانا پینا یا کپڑا لتا دے گا۔ تو لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود، باپ نہ والدہ کو تکلیف دی جائے گی کہ شوہر جو دے سکتا ہے وہ نہ دے، بیوی پہ خرچہ نہ کرے اور کہے کہ تم دودھ پلاؤ بچے کو اور میں خرچہ جو ہے کم دوں گا یا اتنا دوں گا، یعنی اپنی حیثیت سے وہ کم دیتا ہے، اور نہ خاوند پر تکلیف دی جائے گی۔ یعنی ان آیت میں مضمون یہ ہے کہ اگر خاوند جو ہے کمزور ہے مالی لحاظ سے اور بیوی زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ دونوں جو ہے یعنی ان دونوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی ان آیات میں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اگر شوہر فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، بیوی کو طلاق دینے کے یعنی 4 ماہ بعد مثال کے طور پہ، یعنی بیوی بچہ رضاعت میں تھا، بیوی جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، 2 سال دودھ پلانا ہے، شوہر فوت ہو گیا، اب یہ اس سابقہ بیوی کا جو کھانا کپڑا لتا ہے یہ وارث کے ذمے ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک۔ اب دوسری فإن اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، اب دونوں میاں بیوی یعنی اگر دودھ چھڑانا چاہے، فصالاً دودھ چھڑانا چاہیں، مثال کے طور پہ سال کے بعد بچہ جو ہے خاوند کہتا ہے کہ بچہ مجھے دے دو اور میں نے اس کے لیے رضائی یعنی اس کی رضاعت جو ہے اس کے لیے میں نے کوئی اور عورت دیکھ لی ہے، ہمارے خاندان میں ہے یا جو بھی ہے، تو آپس کے مشورے سے جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی سال بعد بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دیں، وہ اسے دودھ پلائے باہمی مشورے سے، عن تراض منہما وتشاور۔ اور اگر تم وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، پھر اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر کو اللہ تعالیٰ یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم رضاعت کسی اور سے وہ کرنا چاہو تو وہ جو ہے دستور کے مطابق جو ہے وہ تم اس کو دو، یعنی رضائی جو ماں ہے اس کی رضاعت کر رہی ہے تو اس کو اس کا خرچہ دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھ لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ یعنی عورت عدت پوری کرے گی خاوند کے گھر پہ، اور جب عدت پوری ہو گئی تو وہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کو یا نکاح کر لو، طلاق رجعی اگر دی ہے تم نے، نکاح کر لو یا رخصت کر دو۔ اب وہ عدت گزر گئی، اور اب یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو خواہ نہ روکے، تکلیف نہ دے۔ تجویز عدت کے بعد اگر یہ نکاح کرنا چاہے عورت کسی اور مرد سے تو عورت کو حق ہے اس کا، تو اس کو نہ روکو۔ اس میں یہ ہے کہ جب معروف کے مطابق جو ہے، دستور کے مطابق وہ تجویز کردہ خاوند نیا اور یہ عورت آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ بہرحال ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔